إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما پچھلے جمعہ کے اوپر آپ کے سامنے مرزا محمد علی کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں رکھی تھیں اور وہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیشن گوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تم پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں بتائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم گمراہ ہوگے تب جب ان دو چیزوں کو چھوڑو گے۔ تو شروع دن سے ہی شیطان اور شیطان کے چیلے وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان دو چیزوں سے کسی نہ کسی طرح روک دیا جائے، تو لوگ خود ہی گمراہ ہو جائیں گے۔ مختلف جتنے فرقے بنے ہیں سارے فرقوں کے اندر زور اسی چیز کے اوپر تھا، قرآن سے دور کر دیا جائے، شریعت سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ باطنیت کا فرقہ تھا، ان کے اندر بھی یہی تھا، انہوں نے کہا یہ شریعت جو ہے، حدیث جو سامنے پیش کی جاتی ہے، قرآن، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو سینہ بسینہ خود بخود پتہ چلا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ جو شریعت میں لوگ بیان کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ تو مقصد اس فتنے کا بھی یہی تھا کہ شریعت کو ختم کیا جائے، حدیث کو ختم کیا جائے، قرآن کو ختم کیا جائے۔ اور یہ جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم حدیث کا انکار کر دیں گے تو قرآن کی تو اپنی مرضی سے جس طرح مرضی طویل کرتے چلے جائیں، پھر حدیث قرآن دونوں ختم ہو جائیں گے، ہماری اپنی خواہشات وہ جس طرح مرضی ہم دین کو پیش کریں لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح یہ فتنہ جو صحابہ کے اوپر لان تان کرتا ہے، صحابہ کو منافق اور کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ، اس کا بھی پیچھے مقصد یہی تھا۔ اور آپ کو جمعے پہ پیچھے بتایا تھا عبداللہ بن سبا، اس نے جو دو فرقے بنائے تھے ان میں سے ایک فرقہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح صحابہ پہ لان تان کیا جائے۔ جب صحابہ پہ لان تان کیا جائے گا تو حدیث تو ہم تک صحابہ سے پہنچی ہے، ساری حدیث ختم ہو گئی، صحیح حدیث ختم ہو گئی، تو قرآن کی تفسیر میں جس طرح مرضی چلتا کروں۔ انہی میں سے یہ بھی ایک
ہمارے اندر جو نیا فتنہ آیا ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہے محمد علی مرزا کے اندر کہ وہ صحابہ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے. آج آپ کے سامنے جو تفصیل تو میں نے پچھلے جمعے پہ رکھ لی تھی، یہ ابتدائی تفصیل کہ اس کی پیچھے مقاصد کیا ہیں. آج میں محمد علی مرزا کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں پہلی چیز یہ رکھوں گا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کسی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ میں نہیں کہتا، یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں تو آپ کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بس. یہ پہلی چیز جو وہ فراڈ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں تو آپ کے سامنے یہ آپ کی چیزیں رکھ رہا ہوں. اس کی میں آج آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. کیا یہ اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ دوسری چیز آج آپ کے سامنے اگر ٹائم ملا تو آج یا آگے جمعہ پہ دوسری چیز یہ رکھنی ہے کہ اگر وہ یہی کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں، میں تو نہیں کہتا یہ تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، کیا یہ حدیثیں سامنے رکھنے میں وہ انصاف کرتا ہے یا یہ صرف بنو امیہ والی چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، دوسری نہیں رکھتا، اور پھر بنو امیہ والی بھی چیزیں چینج کر کے رکھتا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ایک طرف جھکاؤ کر کے اپنا ایک مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے یا حقیقت میں وہ ہمیں وہ حدیثیں دکھانا چاہتا ہے جو ایسی حدیثیں ہیں. یہ دوسری چیز یاد رکھ لیں، آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور تیسری چیز، اصل کے اندر وہ یہ جو فرقہ ہے صحابہ کے اوپر لعن طعن کرنے والا، وہ کہتا ہے میں تو ایک دو صحابہ کی بات کرتا ہوں، چند صحابہ کی، 10 صحابہ کی، 5 کی بات کرتا ہوں، تو اس سے حدیث کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں آتا. وہ 5-10 صحابہ ہیں، ان کے اوپر بھی میں صرف بات کرتا ہوں، میں ان کی روایات کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، تو حدیث تو اسی طرح ہی ہے. تو یہ آپ کے سامنے تیسری بات رکھنی ہے کہ کیا وہ 2-3 صحابہ پہ ہی بات کرتا ہے، اور کیا اس سے سارے صحابہ ماتون ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ تیسری چیز ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے سمجھنی ہے اچھی طرح. پہلی چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ کہتا ہے یہ تو حدیثیں ہیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی شیطانی آیات، لکھی تھی نا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کتاب میں کہ یہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں لکھا، یہ تو آپ کی اپنی روایاتوں میں آتا ہے. وہی چیز میں نے آپ کے سامنے لکھ دی. اور اس میں شروع میں اس نے کیا لکھا تھا؟ وہ حدیث لکھی تھی، وہ حدیث جو موضوع حدیث ہے یا من گھڑت حدیث ہے. وہ حدیث کیا تھی کہ سورہ نجم پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری پہ پہنچے تو وہ سجدہ کیا، اور وہ مشرکین نے بھی جب سجدہ کی آیت پہ پہنچے سجدہ کیا، اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا. تو وہاں پہ وہ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے ان کے ان جو بت تھے، جو ان کے بزرگ تھے، ان کی تعریف کر دی تھی غلطی سے، تو اس وجہ سے وہ سجدے میں گر گئے تھے. اور شیطان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی سے یہ کام کروا دیا تھا. یہ روایت میں آتا ہے. وہ کہتا ہے یہ شیطان نے غلطی سے کروایا نا، تو میں بھی یہی کہتا ہوں یہ سارے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور بھی باتیں ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی سے شیطان نے کروائی ہیں. یہ شیطانی آیات، نام بھی اس نے یہی رکھا نا، نعوذ باللہ، کہ یہ شیطان نے یہ غلط فتوے دیے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس کی گردن مارو. یہ ساری کی ساری شیطان نے وسوسے ڈالے ہیں، جس طرح کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ شیطان نے وسوسہ ڈال کے بتوں کی تعریف کروا دی تھی. تو اس نے بھی تو یہی کام کیا جو مرزا نے کیا، وہی چیزیں ہمارے سامنے رکھی. یاد رکھ لیں میرے بھائیو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو آتی ہیں ہمارے لیے اس کے لیے حکم کیا ہے، اس کو بھی پتہ ہے. یہ اس کو جواب دیتا ہے شیطانی آیات میں کہ نہیں نہیں یہ ہم نہیں مانتے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو ہمارے سامنے روایات آتی ہیں، ہم نے سب سے پہلے تو 3 چیزیں دیکھنی ہے. آپ دیکھیں عام طور پہ یہ رفع یدین پہ دوسروں پہ مناظرے لوگ کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ جب مناظرہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ دیکھا ہوگا، میں تو اس چیز میں نہیں ہے، یہ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں جی رفع یدین کی کوئی حدیث جو ہے نا ہمیں دکھاؤ، لیکن 3 شرائط کے ساتھ. 3 شرائط ہوں وہ حدیث کے اندر، پھر ہم تمہاری حدیث مانیں گے کہ یہ رفع یدین منسوخ ہو گیا تھا. پہلی شرط کہ وہ حدیث صحیح ہو. دوسری
دوسری شرط کہ صحیح حدیث کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مرفوع بھی ہو، اور تیسری شرط کہ حدیث صحیح بھی ہو، مرفوع بھی ہو اور صریح بھی ہو۔ اب میں آپ کو تینوں شرطیں بتاتا ہوں، اس کے بغیر کوئی حدیث قبول نہیں کرتا۔ پہلی کہتے ہیں جی حدیث صحیح ہو۔ اگر حدیث صحیح نہیں ہے، جیسے کہ حدیث وہ کہتے ہیں جی یہ جو تم کہتے ہو نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی رفع یدین ثم لا یعود والی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع یدین کیا پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے، ابو داؤد میں، دوسروں میں۔ اب وہاں پہ جو ہیں جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں رفع یدین تو لازمی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے۔ تو پہلی شرط لگاتے ہیں حدیث ضعیف نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے۔ جو مرزا کرتا ہے معاملہ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ان تینوں شرائط میں کوئی نہ کوئی ایک شرط پوری نہیں کر رہا ہوتا۔ پہلی یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، پھر اگلی چیز بعض دفعہ وہ حدیث صحیح لے کے آ جاتا ہے ہمارے سامنے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، پھر دھوکہ دیتے ہیں دیکھو جی میں تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث لے کے آیا ہوں۔ تو مناظرے میں جا کے دیکھ لو نا، مناظرے میں کیا کہتے ہیں، صحیح حدیث خالی شرط نہیں ہوتی، دوسری شرط ہے وہ حدیث مرفوع ہو۔ مرفوع سے مراد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہو، صحابی یا تابعی نے نہ کی ہو۔ موقوف ہوتی ہے جو صحابی تک ہو، صحابی کا اپنا قول ہو۔ اب صحابی کی بات ہو، وہ عبداللہ بن عباس بھی تھے جو مدعا کے قائل تھے، وہ اس میں ان کا تفرد تھا، باقی صحابہ اس کے خلاف تھے۔ ابو ذر کی اپنی باتیں تھیں، وہ اپنی بات کرتے تھے، باقی سارے صحابہ اس کے خلاف تھے۔ تو جو موقوف ہے یا مقطوع ہے، جو تابعی کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نہ ہمارے سامنے جو حدیث پیش کرنی ہے مرفوع ہو۔ دوسری چیز جو یہ کرتا ہے وہ حدیث صحیح کبھی لے آتا ہے لیکن وہ حدیث مرفوع نہیں ہوتی، موقوف ہوتی ہے۔ پھر تیسری چیز بعض دفعہ حدیث صحیح بھی لے کے آ جاتا ہے، موقوف بھی نہیں ہوتی، مرفوع بھی ہوتی ہے۔ مرفوع ہونے کے ساتھ باوجود وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، یعنی جس چیز کو وہاں مرزا ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں وہاں حدیث میں واضح بات نہیں بتائی گئی ہوتی۔ اور اس کی دلیل میں یہاں سے آپ کو دیتا ہوں، جب رفع یدین کی بات کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی، سارے ایک ایک بندے کو پتا ہوگا، وہ شریر گھوڑوں کے دموں والی، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے اندر سکون اختیار کرو۔ یہ کیا تم شریر گھوڑوں کے دمنوں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہو؟ اب یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے، سارے اس میں متفق ہیں تمام اہل سنت۔ دوسری مرفوع ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ لیکن تیسری شرط جب یہ ہمارے سامنے یہاں پیش کی جاتی ہے رفع یدین کرنے والوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صریح نہیں ہے۔ صریح سے مراد ہے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہو، یہ نہ ہلاؤ، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع میں اٹھتے ہوئے صریح واضح الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ دوسری حدیث کے اندر وہ بھی مسلم میں ہے، اس میں کہا گیا جب تم وہ سجدہ کرتے تھے، وہ باب جو باندھا ہے، باب بھی باب التشہد ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث صریح نہیں ہے۔ الفاظ تو ہیں کہ سکون اختیار کرو، اب یہ سکون کون سے موقع پہ اختیار کرو؟ کیا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہ ہلاؤ، یا سجدے کے تشہد کے اندر جب سلام پھیرتے تھے اس وقت وہ ہاتھ ہلاتے تھے؟ یہ اس کے بارے میں واضح نہیں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ صریح حدیث نہیں ہے۔ مرزا کی زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں، حدیث صحیح بھی پیش کر دیتا ہے، حدیث مرفوع بھی پیش کر دیتا ہے، لیکن وہ صریح نہیں ہوتی، یعنی جو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں صحیح واضح چیز نہیں بیان کی گئی ہوتی۔ بہت سی چیزیں ہیں میں نے دیکھی ہیں، میں نے تو ابھی دو چار یہ پچھلے جمعے سے پیچھے مجھے کسی نے کہا تھا نا، تو میں نے یہ تحقیق کی، اس کو سنا، میں نے تو اس کو زیادہ سنا ہی نہیں تھا۔ اب میں نے دو چار چیزیں جو سنی ہیں، کچھ اور سنوں گا آپ کو بتاؤں گا، وہ میں آپ کے سامنے ایک آدھ چیز رکھ دیتا ہوں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر باتیں زیادہ تر اس کی ہوتی ہیں۔ صحیح والی بات ہے، وہ حدیث بیان کرتا ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مقداد بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابی بھی، وہاں سے پتہ چلا جی حسن فوت ہو گئے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں پہ ایک بندے نے کہا کہ یہ حدیث ہے نہیں بلکہ دوسری حدیث میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، وہ دوسری حدیث ہے
لعنت کرنے والی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا, یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص کا نام تو سارے جانتے ہوں گے, عشرہ مبشرہ میں تھے, اور یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, سعد بن ابی وقاص کو. تو امیر معاویہ نے سعد کو کہا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم علی کو سب نہیں کرتے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, ہاں, کہ تمہیں کیا ہے کہ تم علی کو سب نہیں کرتے, یعنی اس کو برا بھلا نہیں کہتے, علی کو سب نہیں کرتے, برا بھلا نہیں کہتے. امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا, یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کو آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں اس حدیث میں پانچتن پاک کی ویڈیو ہے شاید, اس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے, میں نے اس کو جو دیکھا تھا. یہ حدیث بیان کرتا ہے. اب سب کا معنی کیا ہے, یہاں صریح نہیں ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا نا صریح نہیں ہوتی چیز. سب کا معنی کیا ہے؟ سب کا معنی تو قرآن کے اندر, حدیث کے اندر اور 100 جگہوں میں بتایا گیا, فلاں نے فلاں کو سب کیا, اور وہ سب سے مراد ہے برا بھلا کہنا, یعنی اس کے اوپر تنقید کرنا اور لعن طعن کرنا بھی ہے, گالی دینا بھی ہے, ساری معنی اس میں آ سکتے ہیں. لیکن خالی برا بھلا کہنا یا کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا, اس کو بھی سب کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں پہ انہوں نے سب کا کہا کہ تم علی کی پالیسیوں سے اختلاف کیوں نہیں کرتے. امیر معاویہ نے کون سی پالیسی کی بات کی؟ وہ پالیسی جس سے اختلاف عائشہ نے کیا, وہ پالیسی جس سے اختلاف طلحہ اور زبیر نے کیا کہ قاتلین عثمان سے عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لیا. اس کی بات ہو رہی تھی کہ تم نے قاتلین عثمان سے علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا, ان کو وہاں پہ قتل کیوں نہیں کیا, قصاص کیوں نہیں لیا. تو اس کو کہا امیر معاویہ نے کہ تم علی کو غلط تنقید کیوں نہیں کرتے, غلط کیوں نہیں کہتے. تو یہ کیا کہتا ہے وہاں ویڈیو میں, دیکھو جی, یہاں پہ اس نے کہا جی سعد بن ابی وقاص کو کہ تم علی کو سب کیوں نہیں کرتے, اور آگے کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں سب کا معنی خالی برا بھلا کہنا ہے. خالی برا بھلا کہنا ہوتا ہے, لیکن یہاں دوسری مسلم کی حدیث میں دیکھو جی بیان کیا گیا ہے کہ جی علی کے اوپر لعنت کیوں نہیں کرتے, اور دوسری حدیث میں واقعی بیان کیا گیا ہے, وہ بھی مسلم کی حدیث ہے, لیکن وہ اس نے تھوڑی سی دکھا کے غائب کر دی اور کہا جی کہ یہ دیکھو جی یہ مسلم کی حدیث ہے, اور وہاں پہ ہے کل, وہاں حکم دے رہا ہے وہ اس کو, کل تم کہو لعن اللہ ابا تراب, کہ اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی پہ, نعوذ باللہ من ذالک. یہ حدیث موجود ہے. تو دیکھو جی یہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرنے کا کہہ رہے تھے, لعنت کرنے کا حکم دے رہے ہیں. ایک حدیث دکھائی جس میں کہا امیر معاویہ نے کہ تم اس کو سب کیوں نہیں کرتے برا بھلا. دوسری مسلم کی حدیث دکھائی جس میں ہے کہ کل تم کہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو, لیکن وہاں امیر معاویہ کا ذکر ہی نہیں ہے. وہاں کا کہا رجل, ایک بندے نے کہا, ایک بندے نے کہا, اور وہ وہاں بندہ سعد بن ابی وقاص بھی نہیں تھا, سہل سے کہا, ایک اور بندہ تھا, اور یہاں سعد بن ابی وقاص کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہتے نہیں یہ سب نہیں, یہ امیر معاویہ نے اس کو لعنت کا حکم دیا تھا. اب وہ جو ویڈیو یہاں سے دکھاتے ہیں, اب وہ سارے کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو کلیئر کر دیا. تھوڑی سی ویڈیو وہ دکھائی کہ دیکھیں جی اس نے تو کہا تم کہو کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو ابو تراب پہ. یہ بات دکھا دی جس میں امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے, جس میں کہا کسی عام بندے نے, کسی رجل نے, اس بندے کا نام ہی نہیں ہے جس نے کہا لعنت کرو ابو تراب پہ, اور وہ بندہ بھی کچھ اور تھا, سہل تھا, سعد بن ابی وقاص ہی نہیں تھا. اور وہ معاملہ کون سا تھا؟ کربلا کے بعد کی بات ہے, معاویہ کا زمانہ ہی نہیں تھا, بعد کی بات ہے. تو اس کو ملا کے دیکھو جی یہ حدیث ہے, اس کا مطلب ہے امیر معاویہ لعنت کی بات کرتے تھے. اچھا یہ بات کر دی, اس طرح وہ بات کرتے ہیں, صحیح بات نہیں ہوتی, اپنی مرضی سے وہ بات لے کے دوسری طرف لے جاتا ہے. اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, اگر یہ لعنت والی بات ہے اور واقعی وہ انصاف پسند ہے, آپ نے دیکھے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں عمران خان کے ساتھ دینے والے, تو وہ کہتے ہیں چاہے غلط بھی ہو عمران خان ہر لحاظ سے صحیح ہے, بس باتیں اسی کی کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو نواز شریف کا ساتھ دینے والے اینکر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اسی کی بات کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں, عمران خان کی غلطی ہو تو اس کی بھی بتاتے ہیں, دوسرے کی غلطی ہو تو اس کی بھی بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں وہ صحیح ہے. میں کہتا ہوں اگر تم ایسے ہی تھے اور تم نے یہ ساری آیتیں رکھنی تھیں, تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ امیر معاویہ نے لعن طعن کیا,
تو اس سے پہلے بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث بھی تو دیکھو، علی پہ لان تان، یہاں تو لان تان آ ہی نہیں رہا، سب کی بات ہو رہی ہے، خالی سب کرنے کی بات ہے، اور لان تان تو کسی اور کی بات ہو رہی ہے، اس کو تم نے اس کے ساتھ ملا دیا اور کہا جی امیر معاویہ بھی لان تان کرتے تھے۔ لیکن جو دوسری بخاری اور مسلم، یہ تو خالی مسلم میں ہے نا، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ کس کی ہے جی؟ وہ عباس اور علی کی لڑائی ہوئی۔ عباس آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان، ھذا الکاذب، اس جھوٹے کے درمیان، الآثم، اس گنہگار کے درمیان، الغادر، اس دھوکے باز فراڈیے کے درمیان، والخائن، اس خیانت کرنے والے کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ یہ القابات کون سے کہے؟ القاذب، ساتھ لعنت بھی کر دی، لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ نے قرآن میں کہا نا۔ تو عباس نے کہا کہ اس قاذب، جھوٹے جس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کے درمیان اور میرے درمیان، والآثم، یہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، والآثم، اس گناہگار کے درمیان اور میرے درمیان، والغادر، غادر کا معنی دھوکے باز، اس کے اور میرے درمیان، والخائن، اور خیانت کرنے والے اور میرے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ عثمان بھی ادھر موجود تھے، باقی سارے صحابہ ادھر موجود تھے، یہ اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور وہ دوسرے جس کی بات ہو رہی ہے وہ کون تھے؟ وہ اسی جس کے بارے میں کہتے ہیں امیر معاویہ علی پہ لعنت کرتے تھے، علی کی بات ہو رہی ہے۔ عباس کہہ رہے ہیں علی کے بارے میں یہ ساری چیزیں، یہاں تو واضح بیان کیا گیا اور وہاں تو لعنت امیر معاویہ نے کی نہیں تھی، اگر بیان کرنی ہے حدیثیں، پھر اوپر سے کہتے ہیں یہ دیکھو جی، یہ جو امیر معاویہ ہے یہ تو اسلام لائے فتح مکہ کے وقت، وہ تو پرانے تھے، وہ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور یہ بعد میں لائے، اور یہ باتیں کرتے ہیں علی پہ، یہ باتیں کرتے ہیں علی پہ۔ میرے بھائیو ہم تو نہیں کرتے، اگر تم واقعی انصاف پسند ہو، میں جو اینکر کی بات کرتا ہوں نا، جو عمران خان کا اینکر ہے اور صرف عمران خان کے گیت گاتا ہے، نواز شریف کا ہے نواز شریف کے گیت گاتا ہے، اور جو نیوٹرل ہیں وہ دونوں کی بات کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس کی یہ غلطی ہے۔ اگر تم اتنے انصاف پسند ہو، یہ حدیث بیان کرو اور کہو جی امیر معاویہ فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا۔ عباس نے کب اسلام قبول کیا بتائیں؟ عباس نے کب اسلام قبول کیا؟ انہوں نے بھی فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا۔ امیر معاویہ نے بھی فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا۔ امیر معاویہ کی جو تم حدیث بیان کر رہے ہو، وہ حدیث میں امیر معاویہ نے لعنت کی بات ہی نہیں کی، اور عباس نے فتح مکہ کے اندر اسلام قبول کیا اور علی پہ لعنت کی بات کی، قاسم کی بات کی، یہ ساری چیزیں باتیں کی، اور خالی علی پہ بات نہیں کی۔ اسی حدیث کے اندر آگے پھر عمر نے جواب دیا، عمر نے کہا، یہ باب فے کا مسئلہ تھا نا، فے وہ جو مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑائی کے مل جاتا تھا نا، تو وہ وراثت میں نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ وہ سارے اس کے میں سے خرچہ وغیرہ پورا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، ان کے رشتہ داروں کا بھی۔ تو یہ عباس اور علی یہ ابو بکر کے پاس بھی گئے تھے کہ یہ مال ہمیں دے دیں، یہ ہماری وراثت ہے، انہوں نے کہا نہیں وراثت نہیں ہے۔ عمر کے پاس بھی گئے تھے تو عمر نے کہا وراثت نہیں ہے، میں اس کا انتظام سنبھال رہا ہوں، جس کو اللہ کے نبی کے خاندان کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، ان کا خرچہ پورا کر دیا جاتا ہے، باقی بیت المال میں جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، اس کی آمدنی سے یہ سارا چلتا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں ہمیں دے دیں، تو عمر نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو، لیکن انتظام اسی طرح چلانا ہے جس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا۔ تو عمر نے وہ سارا جو مال تھا وہ ان دونوں کے حوالے کر دیا، عباس اور علی کے، کہ یہ تم چلاؤ، اور خرچہ ساروں میں کرنا، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تمہاری دونوں کی وراثت نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نا میں چچا ہوں مجھے وراثت ہے، علی کہتے تھے میں اس کا داماد ہوں تو میری بیوی کی وجہ سے وہ حصہ ملنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں جی وراثت نہیں ہوتی، تو لیکن ہم انتظام ہم سنبھالیں گے۔ وہ انتظام سنبھالا، انتظام سنبھالنے میں ان کی لڑائی ہو گئی، پھر یہ حدیث ہے ساری۔ تو عمر نے کہا کہ یہ جو تم ابو عباس جو کہہ رہا ہے علی کو کہ یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں،
اس سے پہلے تم دونوں آئے تھے اور تم دونوں نے کہا تھا ابو بکر کو یہی چاروں الفاظ. تم دونوں نے, عباس اور علی نے ابو بکر کو کہا تھا کہ یہ کاذب ہے, یہ عاصم ہے, یہ غدار ہے, یہ ہے, اور یہ ہمیں یہ ہمارا حصہ نہیں دے رہا. یہ اس بخاری میں لکھے ہوئے ہیں. پھر ابو بکر نے تمہیں بتایا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ ان کی وراثت نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا تھا ہاں. تو انہوں نے کہا اسی لیے تو میں نہیں دیتا, میں دیتا ہوں لیکن یہ اسی طریقے سے چلاؤ تو پھر ٹھیک ہے. پھر تم میرے پاس آئے تھے, مجھے بھی یہ چاروں الفاظ کہے تھے, یہی سارے الفاظ دونوں نے کہے تھے. تو پھر میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تو تمہیں دے دیتا ہوں لیکن پھر تم اسی طریقے سے چلاؤ تو ٹھیک ہے, لے لو, وراثت نہیں ہوگی تمہاری. تو تم نے لے لیا مجھ سے. اب اگر تم آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ سارا واپس بیت المال میں دے دو, پھر ہم خود ہی ساروں کا خرچہ چلاتے رہیں گے. یہ حدیث ہے. تو یہ حدیث بیان کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے لوگوں کے اندر اشکالات لانا کہ یہ معاملات ہیں, یہ تو ایسے ہی خراب ہیں, صحابہ تو ایسے ہی تھے, صحابہ یہ کام کرتے تھے, نعوذ باللہ. تو یاد رکھ لیں یہ جتنے معاملات کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو یہ صحابہ پہ بات کرتے ہیں تو ہم تو ایک دو صحابہ کی بات کرتے ہیں, ہم تو باقی سارے صحابہ کی بات نہیں کرتے, سارے صحابہ کی تو بات ہی نہیں کرتے. لیکن آپ انہی کی اٹھا کے دیکھ لیں, جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تو وہاں سینکڑوں صحابہ تھے, کربلا کے لیے گئے, تو باقی صحابی ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو وہاں پہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حسین کو جو ماں جنتی ہے وہ ہر وقت نہیں جنتی, اور سارے صحابہ موت سے ڈرنے والے نہیں, یہ نہیں ہوتے کہ وہ موت سے نہ ڈرے, سارے صحابہ میں یہ جرت نہیں ہوتی, اور حسین ہی تھے. اور باقیوں کے اندر, اور تیسری تین چیزیں کہیں, تیسری کہ ان کو کمیونیکیشن گیپ تھا. تو یہ کمیونیکیشن گیپ والا وہ ڈائریکٹ الزام سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی رکھتا ہے نا. دیکھو جی میں نے تو یہ بھی بات کی تھی کمیونیکیشن گیپ والی, حالانکہ کمیونیکیشن گیپ کی تو بات ہی نہیں تھی. حسین مکہ میں تھے, حج کیا, عبداللہ بن عمر بھی ادھر ہی تھے, عبداللہ بن عباس بھی ادھر ہی تھے, عبداللہ بن زبیر بھی ادھر ہی تھے, سارے ادھر تھے. کہتے جی اب تو یہ میڈیا ہے نا, اس وقت تو میڈیا کمیونیکیشن ہی نہیں تھی. کیسے نہیں تھی؟ سارے صحابہ تو حج میں موجود تھے, اور حج سے ہی نکل کے وہ جا رہے تھے. عبداللہ بن عباس آگے لیٹ گئے تھے. کس نے کہا کمیونیکیشن گیپ؟ کمیونیکیشن گیپ کا تو تم نے بہانہ بنایا, اصل چیز تو تم نے وہی کی کہ باقی سارے کے سارے صحابہ غلط تھے اور وہ صحیح نہیں تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں تھے. سعد بن ابی وقاص کی بات, وہ جو دوسرا ہے, ان کی بات جو کی گئی وہاں پہ بھی یہی کی گئی. ایک اور بات, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ان کے سامنے یہ فلاں بات کی گئی کہ حسن جو تھا ایک انگارہ تھا, وہ تو بجھ گیا جب وہ فوت ہوئے. اس کے اندر بھی وہ مقداد صحابی بیٹھے تھے, فلاں بیٹھے تھے, انہوں نے بات کی لیکن وہ مال لے کے چلے گئے. وہاں پہ بھی سارے صحابہ پھر معتون ہو جاتے ہیں کہ کسی صحابی نے بھی اس کو بات کو روکا نہیں, حالانکہ وہ حدیث صریح ہے ہی نہیں, وہ حدیث وہ امیر معاویہ کے الفاظ ہیں ہی نہیں, وہ الفاظ ہی کسی اور کے ہیں, کسی اور رجل نے. وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے رجل نے کہا, اور وہ کہتا ہے یہ رجل جو تھا نا یہ امیر معاویہ ہی تھا, آگے وہ کہتا ہے. تو وہاں پہ حقیقت میں صریح حدیث نہیں ہوتی, اس حدیث کو اپنے پاس سے وہ لے کے آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی کہ یہ معاملہ امیر معاویہ نے کیا, اور دوسروں کے اوپر جب یہ معاملہ جاتا ہے وہاں پہ یہ بات نہیں کرتا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے سامنے ان صحابہ کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے, صریح واضح. اور صریح حدیث جب واضح ہمارے پاس نہ ہو, اشکالات ہوں, احتمالات ہوں, یہ بھی احتمال ہو کہ یہ انہوں نے دنیا کے لیے کیا تھا امیر معاویہ نے, یہ بھی احتمال ہو کہ انہوں نے دین کی وجہ سے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ کیا تھا, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن, برے گمان سے بچنا ہے. ہم نے یہی کرنا ہے کہ انہوں نے اچھے وجہ سے یہ کام کیا ہوگا, برے گمان نہیں رکھنے جب تک کہ واضح چیز ہمیں نہ مل جائے. اللہ حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی مقصد اس کا پیچھے اصل وہ ہے وہی جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ان کو کافر کہنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنا, ان کو آگے ان کا نظریہ پھیلانا. اس کی ایک دلیل میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں. ایک اس کی ویڈیو ہے, اس ویڈیو میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ صحابہ کو گالیاں دینے والا کافر ہوتا ہے؟ کوئی بندہ صحابہ کو گالی دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں, دیکھو جی صحابہ کو گالیاں دینے والا تو کافر نہیں ہوتا. حاتم بن ابی بلتا والی حدیث لے کے آ جاتا ہے جو بخاری کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے. دیکھو جی حاتم بن ابی بلتا نے جب وہ بھیجا اور پھر آیا تو عمر نے کہا کہ یہ منافق ہے, مجھے اس کی گردن اڑانے دو, یہ تو منافق ہو گیا, یہ کافر ہو گیا. اب عمر نے اس کو کافر کہہ دیا, یہ وہ کہہ رہا ہے مرزا محمد علی. تو اس نے اس کو حاتم بن ابی بلتا کو کافر کہہ دیا عمر نے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کو کافر کیوں کہا. ویسے کہا کہ اس کی گردن نہ اڑاؤ, اس نے ٹھیک ہے, لیکن تم نے اس کو کافر نہیں کہنا. اور وہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ تعویل موجود ہو, بغیر تعویل کسی کو کافر کہیں گے تو دونوں میں سے ایک پہ لوٹے گا, لیکن اگر تعویل سے کسی کو کافر کہیں گے تو ایک پہ نہیں لوٹے گا. جس طرح کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے حاتم بن ابی بلتا کو کافر کہہ دیا تھا تو وہ اس میں نہیں لوٹا تھا, کیونکہ وہاں پہ تعویل موجود تھی عمر کے پاس کہ اس نے ان کی مدد کی ہے کافروں کی, تو یہ کافر نہیں, کافر ہو گیا ہے. اب یہاں پہ سمجھ کیوں بتانا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اس لیے کوئی اگر صحابہ کو کافر کہتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے, کیونکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی تعویل موجود ہو صحابہ کو کافر کہنے کی. یہ شیعہ کو بچانے کے لیے بات کی. اب یہاں پہ بتاؤ آگے کیا کہتا ہے, ویڈیو کو آگے دیکھیں, ایک عام بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ان کا کیسے دفاع کر رہا ہے. آگے کہتا ہے کہ دیکھو آپ کسی بھی بندے کے پاس چلے جاؤ, ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے. آپ دیوبندی کے پاس چلے جاؤ وہ بریلوی کو کافر کہتا ہے, بریلوی کے پاس چلے جاؤ وہ اہل حدیث کو کافر کہتا ہے, اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ وہ دوسرے کو کافر کہتا ہے. شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتا, وہاں پہ وہ کہتا ہے شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتا, باقی ہمارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, اور شیعہ کو بھی یہ کافر کہتے ہیں. آپ جا کے کسی سے پوچھ لیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کافر نہیں کہتے, اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے, بریلوی بھی کہتے ہیں, لیکن وہ مرزا کہتا ہے کہ میرا ٹیسٹر لے جاؤ, یہ ٹیسٹر ہے, یہ ٹیسٹر سے ان سے پوچھو, کسی اہل حدیث عالم سے, کسی بریلوی عالم سے, یہ ٹیسٹر سے پوچھو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سارے شیعہ کو بھی کافر کہتے ہیں, بریلوی کو بھی, دوسروں کو سارے کافر کہتے ہیں. ٹیسٹر کیا ہے کہ کسی عالم سے پوچھو کہ کیا یہ شیعہ یا یہ بریلوی کیا یہ جنت میں جہنم میں عذاب لے کے بعد میں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اگر یہ کافر نہیں ہے تمہارے نزدیک تو پھر تم فتویٰ بڑے عالم سے فتویٰ لکھاؤ کہ یہ شیعہ بھی عذاب لے کے بعد میں جنت میں چلا جائے گا. تو کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں لکھ کے دے گا. اس کا مطلب ہے یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ہاں شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے. سبحان اللہ, جو ہے ہی سب سے پہلے کافر, پہلے اس نے خود دلیل دی صحابہ کو کافر کہنے والی, خود دلیل دے رہا ہے, سمجھے ذرا کہ صحابہ کو کافر کہا جا سکتا ہے, اور آگے کہہ رہا ہے جی کہ نہیں شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے, باقی کوئی بھی کسی کو یہ کہتے ہیں یہ دوسرے ہی کہتے ہیں جن کو کافر نہیں کہنا چاہیے. ادھر دلیل دے رہا ہے کہ نہیں کافر کہہ سکتے ہیں. اور ٹیسٹر جو بتا رہا ہے, میں کہتا ہوں یہی ٹیسٹر اس سے کہیں کہ یہ جا کے کسی شیعہ عالم شہنشاہ نقوی کے پاس چلا جائے اور اس سے کہے لکھوا کے لا دے, جتنا مرضی نام کہیں گے میں دوں گا, شہنشاہ نقوی سے لکھوا کے لا دے کہ یزید جہنم میں جا کے بعد میں جنت میں چلا جائے گا. یہ لا دے ٹیسٹر, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کافر کہتا ہے کہ نہیں کہتا, پتہ چل جائے گا 1 منٹ میں. دودھ کا دودھ پانی کا, وہ بات کرتا ہی نہیں ہے. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف اس کو سپورٹ کرنے کے لیے فنڈنگ ہوتی ہوگی اس کو پیچھے سے. کلیئر ہے, میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے تو کلیئر ہے کہ یہ صرف فنڈنگ کے اوپر, اور واضح کلیئر میں نے جیسے اینکروں کو دیکھا ہے نا, عمران خان کے اینکر ہیں, نون لیگ کے اینکر ہیں, تو وہ کلیئر دلیل کو الٹا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک عام کامن سمجھ والا
وہ اس کو دیکھے گا 100%. میں نے تو دیکھا, پہلے تو میں نے جمعہ ایک دفعہ پڑھایا تھا اور میں نے اس کے بارے میں اچھی وہ بات بتائی تھی کہ میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا لیکن یہ چیز اس کے اندر ہے, لیکن اب جب میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تو ٹوٹل پلانٹڈ ہے اور ٹوٹل ان کا دفاع کرنے والا ہے. اگر کسی کو کوئی معاملہ ہو وہ بے شک مجھ سے آ کے چیک بھی کر سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. میں اس کے اوپر اب مزید کسی وقت تفصیل سے ڈیٹیل سے لکھوں گا بھی اور بات بھی کروں گا, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی اتباع نہیں کرنی. جو حق بات ہے تو پھر وہ ساروں کے لیے حق ہے, ایک کے لیے نہیں ہے. صحابہ اگر داغدار ہو گئے, واضح دلیل ہو تو ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے, لیکن داغدار ہو گئے پھر یہ ساری احادیث یہ ختم ہو جائیں گی, شریعت ختم ہو جائیں گی. اللہ حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.